الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے فیوچر پلاننگ، ایک عظیم سنت۔ یوسف علیہ السلام کے نام سے سورہ یوسف قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے سے میں نے جو ہے ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اس آیت کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں جب یوسف علیہ السلام مصر میں تھے تو وہاں کے بادشاہ کو ایک خواب پڑا، وہاں کے حاکم کو ایک خواب پڑا۔ خواب یہ تھا کہ حاکم نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں گندم کی ہری ہری ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ خواب دیکھا تو اس کو لگا کہ یہ خواب یوں ہی نہیں ہے، فالتو کا نہیں ہے، ہو نہ ہو اس کی کچھ تعبیر ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور اس وقت کے تعبیر بتلانے والوں کو بلایا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ دیکھو، تمہیں اس خواب کی تعبیر بتانی ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہری ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں۔ دربار کے اندر ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ جو یوسف علیہ السلام کو جانتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس کے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، اور جس کے نتیجے میں وہ دربار میں موجود تھا، اس عہدے پر موجود تھا۔ اس کو یوسف علیہ السلام کا چہرہ ذہن کے اندر آیا کہ ایک یوسف ہیں جو قید خانے میں ہیں، وہ خواب کی تعبیر بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیجئے، میں قید خانے جانا چاہتا ہوں، ایک بندہ ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی، وہ بندہ قید خانے پہنچا جہاں یوسف علیہ السلام تھے، اور یوسف علیہ السلام کے سامنے بادشاہ کا خواب رکھا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی، کہا کہ دیکھو، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مصر کو 7 سال جو ہے وہ فراوانی کے ملنے والے ہیں، اور 7 سال اس کے بعد قحط سالی کے۔ 7 سال بہت زوروں کی بارش ہوگی، 7 سال بہت پیداوار ہوگی، 7 سال اناج خوب اگیں گے، اور پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے۔ بالکل بارش نہیں ہوگی، پانی کی ایک بوند آسمان سے نازل نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ ہونے والا ہے مصر کے اوپر۔ اور صرف تعبیر نہیں بتائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ آگے بھی پلاننگ بتائی، آگے بھی کچھ بتایا۔ کہا کہ دیکھو، بادشاہ سے کہنا کہ 7 سال جو فراوانی کے ہیں جس میں خوب بارش ہوگی، اس میں زیادہ لوگ غلہ جمع کریں، کھائیں کم جتنی ضرورت ہے، پیداوار خوب کریں، کھائیں کم اور زیادہ اسٹور کریں۔ اور بعد میں پھر اسٹور کا طریقہ بھی یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو، اسٹور اگر تم دانے کی شکل میں کرو گے تو وہ جلدی خراب ہو جائے گا، تمہیں بالیوں سمیت، خوشوں سمیت، جھاڑ سمیت جو ہے غلے کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ بعد میں یوسف علیہ السلام نے بتایا، مگر بتایا۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ 7 سال تو بچانا ہے، خوب پیداوار کرنی ہے، کھانا کم ہے، بچانا زیادہ ہے، کیونکہ 7 سال پھر قحط سالی کے آنے والے ہیں۔ تو جو آدمی زیادہ جمع کیے رکھے گا فراوانی کے دور میں، وہ قحط سالی میں کام میں آئیں گا۔ اور ہوا ایسے ہی جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ مصر پر 7 سال خوب بارش ہوئی، خوب غلے اگے، اور یوسف علیہ السلام کو بعد میں بادشاہ نے نکال کر کے اس تعبیر کے بعد وزیر خزانہ بنا دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں حکومت تھی، یہ ساری ذمہ داری تھی۔ انہوں نے بحسن خوبی اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور 7 سال تک خوشوں سمیت غلوں کو اسٹور کیا، اور پھر اس کے بعد جب قحط سالی کے 7 سال آئے تو اس میں جو ہے یہ بچائے ہوئے غلے اس میں استعمال ہوئے۔
اور اس وقت مصر ہی ایسا ملک تھا جہاں غلہ موجود تھا، باقی دوسری جگہوں پر جو ہے وہ قحط سالی پڑی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی فیوچر پلاننگ نہیں تھی، اور مصر کے پاس فیوچر پلاننگ تھی پہلے سے ہی، یہ مصیبت آنے سے پہلے ہی، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی تھی، بلکہ تعبیر کے ساتھ ساتھ اس سے بچاؤ کا جو پلان ہے وہ بھی بتا دیا تھا۔ اس واقعے سے میں نے اپنے خطبے کی شروعات کی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ انسانی زندگی میں پلاننگ کی بڑی اہمیت ہے، پلاننگ ہونا چاہیے۔ قرآن اور سنت کے اندر، احادیث کے اندر اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ ہماری زندگی کے تعلق سے، چاہے وہ ہماری انفرادی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو یا ہماری قومی زندگی ہو، ہر زندگی کے تعلق سے ہمارے پاس فیوچر پلان ہونا چاہیے۔ کامیاب وہی شخص ہوتے ہیں جن کے پاس پلان ہوتا ہے۔ دیکھیے زندگی جو ہے وہ چیلنجز سے بھری ہوئی رہتی ہے، ہر انسان کی زندگی کے اندر چیلنجز آتے ہیں، اور بہترین انسان وہ ہے، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کے اندر آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے سوچ رکھتا ہے، آنے والے حالات کے بارے میں اندازہ لگا کر کے وہ اس کے بارے میں پلان رکھتا ہے، وہ آدمی زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اور انسانی زندگی کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ میں بیان کروں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، چاہے مرد ہو، عورتیں ہو، جوان ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ دنیا سے چلے جانا ہے۔ اب یہ بات ہمارا ایمان ہے کہ ہماری موت کب واقع ہوگی اللہ بہتر جاننے والا ہے، کیسے واقع ہوگی اللہ بہتر جاننے والا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جس چیز کو ہم زیادہ اپنائیں امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری وہ موت ویسے واقع ہو۔ اگر ایک شخص بڑا نمازی ہے، وہ نماز جب تک نہ پڑھے اس کو سکون نہیں ملتا، وہ کاروبار میں ہو لیکن اس کا دل نماز میں لگا رہتا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے، وہ اپنا بزنس کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے مسائل کو سلجھاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کبھی نماز نہیں چھوڑتا، وہ تہجد میں اٹھتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، تو زیادہ ممکن ہے کہ ایک دن جب اس کی روح نکالی جائے تو عین حالت سجدے میں نکال دی جائے۔ ایک آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور خوب تلاوت کرتا ہے، جب بھی اس کے پاس کاروبار سے دیگر چیزوں سے وقت ملتا ہے اپنا وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت میں لگاتا ہے۔ عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر مہربان ہو، اللہ کی مرضی ہو تو اس کا انتقال قرآن پڑھتے ہوئے۔ تو کبھی کبھار ہمیں اس پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ ہماری موت تو واقع ہونی ہے، مگر ہم سوچیں، ہم یہ چاہیں، ہم یہ خواہش کریں جسے صحابہ خواہش کرتے تھے، کہتے تھے کاش جہاد میں موت واقع ہو، شہادت کی موت واقع ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر بیٹھ کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ موت دے تو شہادت کی موت دے۔ لوگ کہتے تھے امیر المومنین آپ تو مدینہ کے اندر ہیں، آپ جہاد پر جاتے نہیں ہیں، آپ لڑائی میں جاتے نہیں ہیں، مدینہ کے اندر بیٹھ کر آپ شہادت کی دعا مانگتے ہیں، کیسے قبول ہوگی؟ لیکن دیکھیے دعائیں مانگا کرتے تھے، پلان تھا، فیوچر پلان تھا کہ مرنا ہے، اے اللہ ایسی موت دے، یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور واقعی میں موت ان کی واقع کیسی ہوئی کہ ایک مجوسی غلام نے ان کو عین نماز کی حالت میں خنجر مارا اور اسی میں ان کی شہادت واقع ہوئی۔ تو ہم اس پر بھی اپنا پلان بنا سکتے ہیں کہ مرنا تو ہے مگر کیسے ہم مریں، اس دنیا سے جائیں تو کس حال میں جائیں، اس کے واسطے بھی ہمارے پاس پلان ہونا چاہیے۔ غرض کی میں گفتگو کر رہا تھا کہ دیکھیے پلاننگ ہونی چاہیے۔ اسلام کے اندر بار بار کہا گیا مشورہ کرو، مشورہ، وَأَمْرَهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ قرآن نے کہا کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ آپسی مشورے سے طے ہوتا ہے، ایک آدمی ڈیسائیڈ نہیں کر لیتا راتوں رات بیٹھ کر کے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی آتی تھی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے، کچھ بھی ہو صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے۔ حالانکہ دیکھا جائے ظاہری طور پر تو آپ کو مشورے کی کیا ضرورت، آپ تو نبی تھے، آپ کے پاس جبریل امین آتے تھے، اللہ کا میسج آتا تھا، بھلا دوسروں کے مشورے کی کیا ضرورت؟ مگر نبی بار بار یہ تعلیم دیتے رہے ہیں کہ دیکھو مشورہ کیا کرو، مشورے میں خیر ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ شورا نام سے مکمل ایک سورہ ہی ہے، شورا مانے مشورہ، سورہ شورا کے نام سے قرآن مجید کے اندر مکمل ایک سورت ہے۔
اس بات کو کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ مشورہ، کیونکہ مشوروں سے پلاننگ جنم لیتے ہیں. مشورہ جب کرتے ہیں نا تو آئیڈیاز آتے ہیں. مشورہ جب کرتے ہیں ہمارے پاس ایک بات ہوتی ہے، جب 10 لوگ بیٹھتے ہیں تو ہو سکتا ہے ایک نئی چیز جو ہمارے ذہن میں نہ ہو وہ ابھر کر کے آئے. غزوہ خندق کا واقعہ میرے ذہن کے اندر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ مشرکین اور دیگر قبائل مل کر کے مدینہ پر اٹیک کرنے والے ہیں 10,000 کا لشکر لے کر، جبکہ مدینہ کی پوری آبادی 10,000 نہیں ہے، مردوں، بچوں، عورتوں تمام کو ملا کر 10,000 آبادی مسلمانوں کی نہیں ہے مدینہ کے اندر، مگر اٹیک کرنے والے جو فوجی ہیں، سولجرز ہیں دشمن کے، وہ 10,000 کی تعداد میں ہیں. کیسے مقابلہ کیا جائے؟ جب مشورہ بٹھایا گیا، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ پلان آ سکتا ہے، مگر وہیں پر جو ہے ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خندق کھودیں گے اور خندق کھود کر کے ہمارے ایران میں جہاں میں رہتا تھا وہاں پر ایسے لوگ جنگ کرتے تھے کہ جب بڑی فوج آ جاتی تھی تو خندق کھود دیا کرتے تھے تاکہ دشمن اس خندق کو عبور نہ کر سکیں اور ہم دوسری طرف سیف رہیں. اور یہی طریقہ اختیار کیا گیا. مشورے میں ایک نئی چیز ابھر کر آتی ہے، ایک نئی پلاننگ ہمارے سامنے آتی ہے. اور یہ صرف انسانی زندگی میں نہیں ہے کہ مشورہ یا پلاننگ صرف انسانی زندگی میں ہے. جانور بھی جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بنائے ہیں، ان کے اندر بھی پلاننگ ہوتی ہے. ہاں، پلاننگ ان کے اندر بھی ہوتی ہے. اب ذرا غور کرو، قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے سورۃ النمل. نمل مانے کیا ہوتا ہے؟ چونٹی. چونٹی نمل مانے کیا ہوتا ہے؟ چونٹی. سورۃ النمل قرآن مجید کے اندر چونٹی. چونٹی کے پلاننگ آپ دیکھو کہ چونٹی گرمیوں کے سیزن میں وہ ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہے. چونٹیاں گرمیوں کے سیزن میں ادھر ادھر پھرتی رہتی ہیں، لیکن سردیاں زمین پر گزارنا اوپری سطح پر ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ سردیوں کی تیاری گرمیوں میں ہی کر لیتی. آپ دیکھیے کہ وہ تقریباً سردیوں کے 3-4 مہینے وہ زمین کے اندر گزارتی، اور ان کا پلان یہ ہوتا ہے، ان کی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ وہ گرمیوں کے سیزن میں ہی سردیوں کے لیے کھانا اسٹور کر لیتی، کھانا جمع کر لیتی. ہاں، اپنے سوراخوں کے اندر، اپنے بلوں کے اندر کھانا اسٹور کر لیتی ہیں، جمع کر لیتی ہیں. اور کمال کی ان کی پلاننگ دیکھیے، فیوچر پلاننگ، کہ وہ دانے کو اگر کوئی دانہ ان کو مل گیا تو سیدھا سیدھا دانہ لے کر سوراخ میں نہیں جاتی، کیونکہ اگر سیدھا سیدھا دانہ لے کر کے جائیں گی تو زمین کے اندر جب وہ دانہ پہنچے گا تو پودا بن کر نکل جائے گا، پھر ان کی پلاننگ پر پانی پھر جائے گا. اسی لیے اس دانے کو وہ توڑ دیتی ہیں، کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں تاکہ اس دانے سے کوئی شگوفہ نکل نہ پائے، تاکہ اس دانے سے کوئی پودا نہ نکل پائے اور میرے کھانے میں وہ کام میں آئے. یہ ان کی پلاننگ ہوتی ہے. اسی لیے جو ہے ہم انسان ہیں الحمدللہ، ہماری زندگی کے اندر بھی پلاننگ ہونی چاہیے. ہماری انفرادی زندگی ہو، خود کی زندگی، کاروباری زندگی، اس میں بھی پلاننگ ہونی چاہیے. ہماری اجتماعی زندگی ہو، قومی زندگی، قوم کے تعلق سے، اس میں بھی پلاننگ ہونی چاہیے. ہماری جو بچوں والی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، اس کے اندر بھی پلاننگ ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کیا کرنا ہے. اور مسائل کے آنے سے پہلے بھانپ کر کے، اندازہ لگا کر کے ان مسائل کی تیاری ہونی چاہیے ہمارے پاس. دین اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. ہمارے پاس ایک پلان نہیں، ایک کے بعد ABC کئی پلان ہونا چاہیے. زندگی کے اندر کئی پلان ہونا چاہیے. ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک پلان بنائے بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے نوجوان ہیں، بس پلان بنائے ہوئے ہیں کہ ایک بڑا آدمی بننا ہے، بس باہر جانا ہے. اب وہ باہر جانے میں 4 سال لگ جائیں تو وہ صرف باہر کی رٹ لگائے بیٹھے رہتے ہیں، اور جو 4 سال یہاں بیٹھ کر گھوم رہے ہیں، نقصان کر رہے ہیں، اس کے بارے میں نہیں سوچتے. جائیں گے تو باہر ہی جائیں گے، کمائیں گے تو باہر ہی سے کمائیں گے. اور جو 4 سال 5 سال اس سوچ میں آپ نے یہاں گنوا دیے، اس کا کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ آپ یہاں کام کرتے ہوئے جو بھی آپ کو چھوٹی موٹی جاب ملے، جو بھی آپ کو یہاں پر کرنا پڑے، اپنے باپ کا سہارا بننا پڑے، اپنے گھر کی ترقی کے لیے ہاتھ بٹانا پڑے، آپ کو محنت مزدوری کرنی پڑے، آپ یہاں کرتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ فیوچر کی پلاننگ بھی کریں، کچھ بڑا کرنے کی پلاننگ بھی کریں. جب کسی اونچائی پر چڑھنا ہوتا ہے تو نیچے سے چڑھنا ہوتا ہے، اوپر سے نہیں. آپ کو نیچے سے اوپر جانا پڑے گا. تو وقت مت برباد کیجئے، اپنی زندگی کو سمجھیے اور اپنی اہمیت کو سمجھیے. اپنے والد کا جو ہے وہ بازو بنیے، اپنے گھر کے لیے ترقی کیجئے. اسلام
ہاتھ پھیلانے پر تعلیم نہیں دیتا ہے. اسلام تعلیم دیتا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہنا چاہیے. اسلام تعلیم دیتا ہے کہ آپ اس قابل بنو کہ آپ زکوٰۃ لینے والے نہیں، آپ زکوٰۃ دینے والے بنو. اسلام تعلیم دیتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ بیت اللہ کا حج کر سکو. اسلام تعلیم دیتا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کر سکو، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ مضبوط ہوں، جب آپ مضبوط ہوں اور آپ کی معاشی حالت جو ہے وہ مضبوط ہو. دیکھیے میں ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے پاس کئی پلان ہونا چاہیے، ہمارے پاس ABC کئی پلان ہونا چاہیے. دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگوں کے اندر کمانڈر بنا کر لوگوں کو بھیجتے تھے تو بس ایک ہی کمانڈر ہوتا تھا، فوج کے فلاں صاحب سربراہ ہیں، یہ کمانڈر. مگر جب جنگ موتا کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کمانڈر بنا کر بھیجے. کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو اس فوج کے کمانڈر زید بن حارثہ ہیں، لیکن اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفر بن ابی طالب ہیں، اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا ویسے ہی ہوا. جب جنگ ہوئی تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. ان کے بعد جو ہے کمانڈر کون بنے؟ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی شہید ہوئے. اور پھر ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمانڈر بنے، وہ بھی شہید ہوئے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان کے بعد یہ، ان کے بعد یہ، پلان ABC. اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور اندیشی سے، اپنی مہارت سے اسلامی فوج کو جو ہے دشمنوں کے چنگل سے نکالا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس کئی پلان ہونے، ہمارے بچوں کے تعلق سے بھی کئی پلان ہونا چاہیے. ہم اپنے بچوں کو سوچتے ہیں کہ یہ پڑھنے میں خراب ہے، اس کا دل نہیں لگ رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دنیا کا ہر بچہ پڑھائی میں اچھا ہو. اگر دنیا کا ہر بچہ وہ پڑھائی میں اچھا ہی ہو جائے تو دوسرے کام تو پڑھے کے پڑھے ہی رہ جائیں گے. دنیا کو بیلنس بھی تو رکھنا ہے نا. دنیا کے اندر بہت سارے کام ہیں نا، تو بچوں کے تعلق بھی سوچنا چاہیے. ایک بچہ ہے اس کا پڑھائی میں نہیں دل رہا، یہ کچھ نہیں کر سکتا زندگی کے اندر، یہ گدھا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کو روزانہ ٹارچر کرنا، اس کو روزانہ جو ہے ستانا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. آپ غور کرو کہ چلو پڑھائی میں نہیں اچھا ہے، کس چیز میں یہ اچھا ہے. اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو پہچانو، یہ بھی فیوچر پلاننگ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پڑھائی میں اچھا نہیں ہے، تعلیم کے میدان میں اتنا اچھا نہیں ہے، اس کا دل تعلیم میں اتنا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اسی بچے کو اگر آپ بزنس لائن میں لگاؤ تو بڑا محنتی ہے، اس کا دل لگتا ہے. کسی ہنر میں اس کو لگاؤ تو اس کا دل لگتا ہے. ایک ہنر میں نہیں لگ رہا ہے، دوسرے ہنر میں اس کا دل لگتا ہے. وہ تعلیم میں اچھا نہیں تھا لیکن اس سے کہیں زیادہ اچھا وہ ہنر میں. تو یہ بھی ایک پلاننگ ہے اپنے بچوں کے تعلق سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو پوری زندگی پلاننگ سے بھری ہوئی ہے. ہاں غور سے دیکھو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جگہ جگہ آپ کو پلاننگ نظر آئے گی، منصوبہ بندی نظر آئے گی. جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا کے اندر نبی بنایا گیا. غار حرا میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرشتہ آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آپ نبی بن گئے. اب نبی بننے کے فوراً بعد کیا مکہ میں پہنچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک پلان دیا. کہا دیکھو ابھی آپ کے ماننے والے کوئی بھی نہیں، آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. ابھی آپ کو 3 سال تک خاموشی سے دعوت کا کام کرنا ہے. 3 سال تک آپ کو خفیہ دعوت کرنی ہے، چپکے چپچے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپکے چپکے 3 سالوں تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. 3 سالوں تک خاموشی سے دعوت کا کام کرتے رہے. اور جب لوگوں کی ایک ٹیم بن گئی، ماننے والوں کی ایک ٹیم بن گئی، اللہ کے چاہنے والوں کی ایک جماعت بن گئی، تو پھر اس کے بعد صفا پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور لوگوں کو آواز دے کر کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. 3 سالوں کے بعد یہ پلاننگ ہے. بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا کوئی چیز، پلاننگ، منصوبہ بندی. اگر علماء بتائیں کہ نہیں بھائی ایسا جوش میں کام مت کرو، یہ علماء لوگ بزدل ہو گئے. باہر نکل کر ایسا کرنا، ایسا مار دینا، ایسا کر دینا، ایسا یہ کر دینا، سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ اسلام میں تعلیم کس چیز کی دیتا ہے. منصوبہ بندی کچھ نہیں، بس جوش میں باہر نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد کہاں اخباروں میں نظر آتے ہیں.
जेलों में नजर आते हैं, क्योंकि कोई मंसूबा बंदी ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है, बस खाली जोश है। जबकि इस्लाम हमें फ्यूचर प्लानिंग के बारे में, आगे के बारे में सोचने की तालीम देता है। हम देखते हैं हिजरत का वाक़या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसमें तो दिख करके आता है प्लानिंग, मंसूबा बंदी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि आपको हिजरत करनी है, ऐसी जगह पर आप हिजरत करेंगे। पुरानी किताबों के अंदर भी मौजूद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां जगह ऐसी ज़मीन की तरफ हिजरत करेंगे, जो बाद में मदीना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही हिजरत से पहले ही मदीना वालों से रवाबित बढ़ाने शुरू किए। हज में मदीना वाले आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते, उनसे अहद पैमान लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर हम आए तो मदद करोगे, अगर हम आए तो माल खर्च करोगे, अगर हम आए तो हमारी तरफ से लड़ोगे, अगर हम आए तो हमारी हिफाजत करोगे। मदीना वालों ने सब में कहा हाँ हाँ हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। और जब हिजरत का आइन टाइम आया तो मसलहत देखिए, प्लानिंग देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरा हुआ है दुश्मनों ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मदद से, अल्लाह की नुसरत से दुश्मनों के बीच में से निकलते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के घर पे पहुंचते हैं, उनको साथ में लेते हैं और मदीना के रास्ते से हट करके बिल्कुल गारे सौर में 3 दिन तक वक्त गुजारते हैं। 3 दिन 3 रात वहां रहते हैं। कहाँ? गारे सौर के अंदर रहते हैं, मदीना के रास्ते से बिल्कुल हटकर, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि सबको मालूम है कि अगर मैं यहां से जाऊंगा तो कहां जाऊंगा? मदीना जाऊंगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से हटकर बिल्कुल दूसरी तरफ गारे सौर में जो है वो वहां पर 3 दिन 3 रात ठहरते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर के अंदर। और फिर उसके बाद गारे सौर के अंदर भी प्लानिंग देखिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हैं अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा आयशा की बहन, वो खाना पहुंचाती हैं, टिफिन पहुंचाती हैं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे वो टिफिन पहुंचा दिया करते हैं। और अरब के लोग कैसे थे कि पांव के निशान से पता लगा देते थे कि आदमी कहां जा रहा, कहां आ रहा। तो अब पांव को मिटाना भी है कि भाई अब्दुल्ला साहब अबू बकर सिद्दीक के बेटे वो रोजाना जो टिफिन लेकर जा रहे हैं खिलाने के वास्ते, वो निशान भी मिटना है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम थे आमिर बिन फुहैरा, वो क्या है बकरियों का रीवड़ लेकर के उसी रास्ते पर जाते थे, उसी पांव के निशान पर, ताकि वो बकरियों की वजह से, रीवड़ की वजह से वो पांव के निशान मिट जाएं। ये प्लानिंग देखिए, ये प्लानिंग देखिए। और जब गारे सौर से निकलने की बात आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही एक राहबर को मुतय्यन कर रखा था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लान था कि जो मदीना का आम रूट है जिससे सब लोग मदीना जाते हैं, उस रास्ते से नहीं जाना है। जो आम रास्ता है उस रास्ते से नहीं जाना, क्योंकि तमाम लोग जानते हैं मैं मदीना जा रहा हूं, पकड़ा जाऊंगा। वो रास्ता छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुमा फिरा करके अलग अलग रास्तों से होते हुए मदीना की राह ली। और रास्ता बताने वाला एक गैर मुस्लिम था, अब्दुल्ला बिन अरीकत, गैर मुस्लिम। अब आप सोचिए, यानी जरूरत पड़े तो गैर मुस्लिम का साथ ले सकते हैं। इतना बड़ा वाकया, नबी हैं, हिजरत कर रहे हैं और हिजरत के बाद ही इस्लाम को असल उरूज मिला है, इतना बड़ा वाकया। और इस रास्ते में मदद करने वाला कौन है? गैर मुस्लिम है। अच्छा, गैर मुस्लिम भी बड़ा जमीर वाला। मक्का वालों ने ऐलान कर रखा है 100 सुर्ख ऊंट इनाम में दिए जाएंगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताए, उनके दोस्त का पता बताए, 100 सुर्ख ऊंट। और नबी ने उसको जो उजरत दी रास्ता बताने के मामले में, वो 100 सुर्ख ऊंटों से कहीं कम उजरत थी। अगर वो चाहता, उसको पहले से पता था कि गारे सौर में वो लोग छुपे हुए हैं, वो जा करके वहां बता देता, 100 सुर्ख ऊंट उसको इनाम में मिल जाते मक्का वालों से। मगर वो ज़मीर फरोश नहीं था, गैर मुस्लिम था, मगर गैर मुस्लिम होते हुए भी ज़मीर फरोश नहीं था। और नबूवत की आंखों ने ऐसे शख्स को पहचान लिया था कि ज़मीर फरोश नहीं। आप सोचिए, कर सकता था ना उसको ज्यादा मिल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजरत कितनी दी होगी उसको? 100 सुर्ख ऊंट कहां और कहां मामूली सी उजरत, मगर उसने मामूली सी उजरत को कबूल किया। 100 सुर्ख ऊंट के पीछे वो नहीं पड़ा और सही वो सालिम अब जो है दयानतदारी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ता बताते हुए मदीना छोड़ करके आया। ये प्लानिंग देखो, कुछ समझ में आया मैं क्या बताना चाहता था इस वाक़े से? वो अल्लाह जिसने रात के एक मुख्तसर से हिस्से में अपने नबी को मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुंचाया, बैतुल मुक़द्दस
جنت سے آسمانی دنیا کی سیر کرائی، معراج کرائی، جنت دکھائی، جہنم دکھایا، 5 نمازیں دی، اللہ سے گفتگو ہوئی، انبیاء سے ملاقاتیں کروائی۔ رات کے مختصر سے حصے میں وہ اللہ اگر چاہتا تو اپنے نبی کو مکہ سے مدینہ نہیں پہنچا سکتا تھا، سیکنڈوں میں وہ اللہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اس نبوی زندگی سے ہمیں پلاننگ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر پلاننگ ہونی چاہیے، منصوبہ بندی ہونی چاہیے، لیکن آج ہماری زندگی ہر طرح سے پلاننگ سے خالی ہے، کوئی پلان نہیں ہمارے پاس، بس جی رہے ہیں، ایک دن مر جائیں گے۔ ہمارے مرنے سے، ہمارے جینے سے قوم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پلاننگ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ قومی سطح پر بھی دیکھیں تو کوئی پلاننگ نہیں ہمارے پاس۔ آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں دوسری قومیں ہیں، ان کے پاس 100 سال کا پلان ہے، وہ ماضی میں کتنے سال پہلے پلان کیے ہوئے ہیں اور اسی پلان پر چلتے ہوئے آگے کئی 100 سال کے پلان تیار کیے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، یہود کی پلاننگ تو کہیں آگے کی ہے، اور اسی پلاننگ کا نتیجہ ہے کہ آج پوری اسلامی جو ریاستیں ہیں وہ جنگ کا میدان بنی ہوئی ہیں، یہ انہی کی پلاننگ کا نتیجہ ہے، اور ہمارے پاس کوئی پلان نہیں۔ غیروں کے پاس ایسی پلاننگ ہے کہ ان کی ایک جنریشن ختم ہوتی ہے، دوسری جنریشن اسی پلاننگ کو آگے بڑھاتی ہے، اور ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی حالت دیکھیے، کتنے سال پہلے پلان کیا گیا تمام کی تمام چیزیں، اور آگے کی پلان کی جا رہی ہیں، مگر نہیں، ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ جب وقت آتا ہے تھوڑا جاگ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے وہ فتنہ ذرا ختم ہوتا ہے، مشکلات ذرا ختم ہوتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، اگلا کچھ آئے گا تو پھر جاگیں گے۔ ہماری حالت یہی ہے۔ ہماری حالت تو ایسی ہو گئی ہے جیسے کہ وہ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے نا، جب بغیر کسی چرواہے کے، کوئی چرواہا نہ ہو، بس ایک کھیت میں، وہ کھیت میں، یہ گلی میں، وہ گلی میں، جدھر لوگ ہانکتے ہیں اس طرف ہم ہانکتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ نہیں ہم کو پتا ہے۔ حالت ہماری یہ ہے کہ کبھی اگر ایسی سچویشن آ جائے، کبھی ایسی حالت آ جائے کہ کچھ لوگ، اچھے لوگ مل بیٹھ کر کے کوئی تنظیم بنائیں کہ بھائی قوم کے واسطے کچھ کرنا چاہیے، مل جل کر کوئی کام کرنا چاہیے، اور اچھے کام میں چاہے مسلم غیر مسلم اکٹھا ہو سکتے ہیں، جہاں ہمارے دین کا کوئی اختلاف نہ ہو، عقیدے کا کوئی مسئلہ نہ ہو، وہاں بالکل مل کر کام کر سکتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکی زندگی کے اندر ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا کہ مکہ کے اندر نیا قافلہ جب آتا تھا لوگ لوٹ لیتے تھے، سامان لے لیے اس کا پیسہ نہیں دیتے تھے، تو ایک تنظیم بنائی گئی، حلف الفضول نام سے ایک تنظیم بنائی گئی، اس کا نام کیا تھا؟ حلف الفضول، اس تنظیم کا نام تھا۔ اس میں فضل نام کے کئی لوگ تھے، اسی لیے حلف الفضول اس تنظیم کا نام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تنظیم کے ایک رکن تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے مسلم تھے، باقی لوگ ایمان والے نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، کیونکہ ایک رفاہی کام تھا، لوگوں کی خدمت کا کام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اس تنظیم کے لیے کہ لوگوں کو حق دلانا ہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ نہ ہو، لوگوں کا حق نہ مارا جائے۔ تو اگر آج بھی ایسی تنظیمیں سامنے آتی ہیں نا کہ تمام جماعتیں مل کر کے، تمام لوگ مل کر کے، مسلم غیر مسلم غلط چیزوں سے مقابلہ کریں، لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کے اوپر ظلم نہ ہو، تو ہم ہی میں سے کتنے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ لسٹ میں ہمارا نام نیچے کیوں ہے، اوپر ہونا چاہیے۔ اسی میں ان کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ لسٹ میں ہمارا نام نیچے کیوں، ہمارا نام تو اوپر ہونا چاہیے، وہاں بیچ میں ہونا، اچھا وہ صاحب سے ہمارا نام نیچے کیسے آ گیا، اسی میں پریشان۔ یہ پلاننگ ہماری ہوتی ہے، ہماری پوری انرجی اسی میں ختم ہو جاتی ہے، شو بازی میں، اخبار بازی میں، نیوز میں آنے میں، ہے نا، کہ بس گردش کرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، چھوٹا سا کام ہم نے ویڈیو بنا کر کے ڈال دیا کہ بس یہ کام تو ہونا، میں نے یہ کیا ہے، اسی میں ساری انرجی ختم ہو جاتی۔ آج میری گفتگو اسی بات پر تھی کہ پلاننگ ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہاں فیوچر پلاننگ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ایک بات ذہن کے اندر آتی ہے، یمن کے لوگ تھے نا، یمن کے لوگ جب اس دور میں زمانے جاہلیت میں وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ پر بڑا بھروسہ ہے، جیسے آج ہم لوگ بولتے ہیں کہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، اللہ بے شک اللہ کرنے والا ہے،
بے شک اللہ کرنے والا. وہ لوگ بھی ایسے بولتے تھے کہ ہمیں توشہ کی ضرورت نہیں ہے, ہم کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر کے نہیں جائیں گے مکے کو, ہم خالی ہاتھ جائیں گے, اللہ کھلانے والا. وہاں سے کچھ نہیں لے کر آتے تھے اور مکہ میں بھیک مانگ کر کھاتے تھے. ہاں, لوگوں کو مانگ مانگ کر کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ نہیں, زاد راہ لے لیا کرو, سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے, لیکن کھانے پینے کی چیز بھی لے لیا کرو. ایسا نہیں, بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے بس خالی ہاتھ پیر باندھ کر کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ پر بڑا بھروسہ ہے. بھروسے کا مطلب یہ ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو سکھایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھ دو اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ اونٹ تمہارا غائب نہیں ہوگا. تو اسی لیے فیوچر پلاننگ ہونی چاہیے, ہر لحاظ سے ہونی چاہیے. میں اپنے بڑوں سے کہوں گا کہ وہ زندگی کے اندر محنت کریں, سستی کاہلی نہ کریں, اپنے بچوں کے لیے محنت کریں. ہاں, اپنے بچوں کو لائف لائق بناؤ, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلاؤ. اگر آپ کا بچہ بہترین تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ اس قابل ہو کہ اپنے بچے کو بہترین تعلیم دلا سکو. اگر آپ جو ہے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, دل میں ہے, تو اس قابل بنو کہ آپ مدد کرنے کے لائق ہوں. اس قابل بنو, اپنے آپ کو بناؤ. پتھر توڑو, محنت کرو, مشقت کرو, کاروبار کر رہے ہو, ایک سے زائد پلان رکھو, محنت کرو. اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جن کی روزی کا ذمہ دار ہے ان کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی برتے. ہاں, اگر جن کے اپنے بچوں کے ہم ذمہ دار ہیں, اپنے گھر والوں کے ہم ذمہ دار ہیں, اگر اس میں کوتاہی ہم برتتے ہیں, ہم محنت نہیں کرتے, ہم سستی کرتے ہیں, کاہلی کرتے ہیں, آرام ہمیں پسند ہے, محنت کرنا ناپسند ہے, تو ہم گنہگار ہیں. صرف نماز پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے, صرف دعائیں مانگ لینے کا نام اسلام نہیں ہے کہ بس مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو بس آپ کو سب کچھ مل جائے گا. قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دیکھو, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ, جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو بے شک موجود ہو مسجد کے اندر, لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کہ جب نماز ختم ہو جائے تو باہر نکلو. اب مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, باہر نکلو, روزی تلاش کرو. گھر کی ذمہ داری ہے تمہارے اوپر, تمہیں روزی حاصل کرنا, تمہیں محنت کرنا ہے, اپنے بچوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانی ہے, ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو پوری کرنی ہے, جائز خواہشات کو, اپنے گھر والوں کی جائز چیزوں کو تمہیں پورا کرنا ہے, اس کے واسطے تمہیں محنت کرنی. اسلام اس چیز کی تعلیم دیتا ہے. اسلام اس چیز کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ بس کچھ نہیں کرو, سب اللہ بھروسے. اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, لیکن جیسا کہ میں نے بتایا, ایک چونٹی بھی وہ محنت کرتی ہے اپنی فیوچر پلاننگ کے لیے. ہاں, ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک شخص کا رسیاں لے کر پہاڑ پر جانا رسیاں لے کر کے, اور وہاں سے پہاڑ چڑھنا اور پہاڑ پر جا کر کے لکڑیاں توڑ کر اپنی پیٹھ پر لوڈ کرنا, لادنا, اور پھر پہاڑ سے نیچے اترنا, پھر اس کو بیچنا اور بیچ کر کے قیمت حاصل کرنا اور اس سے اپنی روزی روٹی چلانا, یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ وہ آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنے آپ کو ذلیل کرے, لوگ اس کو دیں یا نہ دیں. یہ گری ہوئی حرکت ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں ہاتھ پھیلاؤں گا تو مل جائے گا. وہ زیادہ اچھا ہے, وہ عزت والی چیز ہے کہ آپ محنت کرو, کچھ بھی کرو, محنت کرو, لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ آپ کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے, آپ کا ہاتھ نیچے نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر پلاننگ کریں اور اپنی زندگی کو مقصد دیں. ہماری زندگی آخرت کے لیے ہو, وہیں ساتھ ہی ساتھ دنیا کی بھی کامیابی جو ضروری ہوتی ہیں وہ کامیابی بھی ہمارے پاس ہو. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے مل جل کر ایک قوم کی طرح رہیں. ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ کدورت کو, حسد کو, نفرت کو اور دل کی تمام بیماریوں کو اللہ تعالیٰ نکال دے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم محنت کریں اور سستی سے بچیں, کاہلی سے بچیں. اللہ رب العالمین ہماری جو ہم محنت کو کامیاب بنائے, ہماری روزی میں برکت دے, ہماری محنت کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے, اور جو بھی ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں کریں اللہ رب العالمین
وہ تمام چیزوں کو قبول فرمائے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے اور آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد